رشیا نے یوکرین پہ حملہ کر دیا ہے اور یہ اتفاق ہے کہ عمران خان صاحب پاکستان کے وزیر اعظم اس رات وہاں موجود تھے کہ جس رات کی صبح یہ حملہ کیا گیا. حملہ کرنا چاہیے تھا یا نہیں، رشیا یہ کرتا یا نہیں، اس پر بات ہوتی رہی، ابھی بھی ہو رہی ہے. خان صاحب کو یہ وزٹ کرنا چاہیے تھا یا نہیں، اس پر بھی دونوں طرف آ رہی ہیں. آج ہم کوشش کریں گے کہ اس پورے معاملے کو ذرا ڈیکنسٹرکٹ کر کے سمجھ سکیں. خان صاحب نے دورہ کیا، یہ اچھی بات ہے کیونکہ جب بھی ایک ملک کے دوسرے ملک سے تعلقات بنتے ہیں تو یہ ہمیشہ اچھی بات ہوتی ہے. لیکن اس وزٹ کے ساتھ بھی ہم نے ایک غلطی کی. ٹائمنگ کی تو ہم ابھی 2 منٹ میں بات کرتے ہیں، لیکن غلطی ہم آخر میں ڈسکس کریں گے. دیکھیے، ٹائمنگ اس طرح اچھی یا بری ہو سکتی تھی کہ خان صاحب اور ان کی حکومت کے حق میں یہ کہ اس وقت وہ شاید منع نہیں کر سکتے تھے. ایسا نہیں ہوتا کہ ایک دن اچانک کوئی وزٹ پلان کر لیا جائے. وزٹس ہفتوں میں، مہینوں میں پلان ہوتے ہیں، اور اچانک اس طرح منع کرنا، یہ رشیا اس کو اس طرح سمجھتا کہ پاکستان، جو کہ اب ایک بلاک بننے کی کوشش ہو رہی ہے، رشیا چائنا پاکستان، کہ پاکستان اس میں ہمارے ساتھ نہیں ہے. تو بہانہ کر کے منع کرنا، یہ کہنے کو تو اچھا لگتا ہے کہ کہہ دیتے، لیکن یہ ذرا مشکل ہوتا ہے. لیکن اسی کے ساتھ جو ہمیں بہت بڑا نقصان ہوا وہ آپٹکس کا ہوا. سیاست میں سب سے زیادہ آپٹکس، چیزیں نظر کس طرح آتی ہیں، وہ اہم ہوتا ہے. حملے سے ایک رات پہلے وہاں پہ ہونا، آپٹکس یہ گئے کہ شاید پاکستان کسی نہ کسی صورت رشیا کے اس کام کو صحیح سمجھتا ہے، ان کا ساتھ دیتا ہے. یہ آپٹکس کوئی خاص اچھے نہیں گئے. اس آپٹکس کو پھر بھی کسی طرح کور کیا جا سکتا تھا، لیکن وہ بس ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ خان صاحب سوچتے نہیں ہیں. بولتے ہوئے انہوں نے کہہ دیا کہ واٹ این ایکسائٹنگ ٹائم ٹو بی ہیئر. اس سے بہت بہت برا پیغام گیا ہر جگہ، جو کہ نہیں جانا چاہیے تھا. اس لیے یہ کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل ریلیشنز میں اور اسٹیٹس میں بہت سوچ سمجھ کر ہر لفظ ادا کرتے ہیں، کیونکہ ان کے لفظ کی بھی قیمت ہوتی ہے اور ان کی خاموشی کی بھی قیمت ہوتی ہے. اب ہم غلطی کیا کر رہے ہیں؟ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے، رشیا کے مسئلے کو سمجھنے کے لیے آپ کو ذرا سا تاریخ میں جانا پڑے گا. اور رشیا اور یو ایس کے درمیان جو معاملہ ہوا کیپٹلزم ورسز کمیونزم کی، جو 80 کی دہائی میں جہاد اور جنگ ہوتا رہا، اسے سمجھنا پڑے گا. یہ دو آئیڈیالوجیز ہیں، اور جو بھی سپر پاورز ہوتی ہیں جو دنیا میں اپنا اثر و رسوخ رکھتی ہیں، وہ اپنی آئیڈیالوجی کو پھیلا کر اپنے اثر و رسوخ کو، اپنی طاقت کو بڑھانا چاہتی ہیں. 2 بلاکس تھے دنیا میں، رشیا جب وہ سوویت یونین تھا، اور یو ایس. تو جس طرح رشیا یہ کوشش کر رہا تھا کہ وہ افغانستان چلا جائے، وہ پاکستان میں لال انقلاب لے آئے، کمیونزم لے آئے، اسی طرح امریکہ یہ کوشش کرتا رہا کہ ان کے لبرل آئیڈیاز بھی پھیلیں اور ڈیموکریسی بھی ہر جگہ جائے، تاکہ الٹیمیٹلی فری مارکیٹ اور ان کا تمام معاملہ پوری دنیا میں پھیل سکے. اس وقت ہم نے ایک غلطی یہ کی کہ ہم نان الائنڈ رہنے کے بجائے، جیسے کہ انڈیا رہا آزادی کے فوراً بعد سے، ہم شروع سے ہی یو ایس کے کیمپ میں چلے گئے. تو جب شروع سے چلے گئے تو الٹیمیٹلی یہ ہونا تھا کہ ہم نے یو ایس کا ساتھ دیا اور کوئی اچھا معاملہ نہیں کیا. اس پر تنقید ہوتی رہتی ہے. رشیا کو توڑنے والوں میں سے سب سے آگے ہم، جہاد کرنے والے ہم، طالبان تیار کرنے والے ہم، پیسے لے کر تمام کام کرنے والے ہم. اس کے بعد امریکہ جس کے لیے یہ سب کر رہے تھے، اس نے ہمیں دھوکہ دے دیا. ہیلری کلنٹن آن ریکارڈ ہے، اس پر کیا بات کی جائے. لیکن دیکھیے، بنیادی غلطی ہم نے پہلے کیا کی تھی اور ہم اب دوبارہ کیا کر رہے ہیں. پہلے بھی ہم نے یہ غلطی کی کہ ہم نے سائڈس پک کی. ہمارے لیے شاید یہ مجبوری بن بھی جاتی ہے کہ ایسی قوم کے جس کے پاس پیسے نہ ہوں اور جو دوسروں کے مفاد پر ہی پلتی ہو، بدقسمتی سے اسے سائڈز لینی پڑتی ہیں. لیکن اتنی بروٹلی سائڈ لے لینا جیسے ہم نے پہلے بھی کیا، اور نان الائنڈ کا کوئی اشارہ دینے کے بجائے ہم امریکہ کے ساتھ چلے گئے، اور رشیا کے ساتھ جو ہم نے کیا، تاریخ نے وہ دیکھا ہے. اور اب ہم وہی غلطی دوبارہ دہرا رہے ہیں کہ ہم رشیا کے ساتھ تو جا رہے ہیں، لیکن ہم اینٹی امریکن کیمپ، اینٹی نیٹو کیمپ اور اینٹی ویسٹرن کیمپ کا حصہ بن رہے ہیں. اسی لیے ہم ایبسلیوٹلی ناٹ بھی کہتے ہیں، اور اس لیے ہم امریکہ کی تمام معاملات میں پرابلمس بھی کرتے ہیں. اس کا نتیجہ دیکھ لیجیے فیٹف میں ہمارے ساتھ کیا ہوا. اور ابھی چند روز پہلے نیشنل بینک پہ ایک بھاری ہرجانے کی خبر آئی ہے. تو دیکھ لیجیے، اس ماڈرن دور میں لوگ اسی طرح، کنٹریز، ممالک اسی طرح معاملہ کرتے ہیں. تو جو غلطی ہم نے پہلے دہرائی تھی، ایک کیمپ میں جا کر دوسرے کے اینٹی ہونا، وہی غلطی ہم نے دوبارہ دہرائی. اس میں ایک اور چیز سمجھنے کی یہ ضرورت بھی ہے. یہ دیکھیے، جب بھی پاور آتی ہے نا، یہ تاریخ نے ہمیشہ خود کو دہرایا ہے کہ پاور کا یہ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کہ وہ پھیلے. رشیا کے پاس پاور تھی، وہ لال انقلاب ہر جگہ پھیلانے کی کوشش کر رہا تھا. آج چائنا کے پاس پاور ہے تو وہ بیلٹ روڈ انیشیٹو کے تحت ہر جگہ جا رہا ہے. امریکہ کے پاس تب بھی پاور تھی، آج بھی کچھ ہے. تو اس نے دنیا بھر کے شاید 2 ممالک ہیں کہ جن کو چھوڑ کر تمام دنیا میں اس کے
فضائی اڈے بھی ہیں، زمینی اڈے بھی ہیں، اور ان کے ڈیفنس پیکٹس بھی ہیں۔ طاقت کا یہ مزاج ہوتا ہے کہ وہ کنٹرول نہیں ہوتی، وہ جب آپ کے پاس ہوتی ہے تو آپ کا دماغ خراب ہو جاتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس طاقت ہے تو آپ ہر چیز کر سکتے ہیں۔ تو امریکہ نے ہمیشہ کیا کیا کہ سوویت یونین کو توڑنے کے بعد پوری دنیا میں اپنے اڈے بنائے، اور رشیا کے آس پاس ضرور بنائے تاکہ ایک چیک اینڈ بیلنس رکھا جا سکے، رشیا کو دوبارہ اٹھنے کا موقع ملے ہی نہیں، تاکہ جو امریکن لبرلزم اور ڈیموکریٹک ویلیوز ہیں ان کے تئیں ان کا پیغام دنیا بھر میں پھیلے، تاکہ ان کے ساتھ ان کے الائز زیادہ ہوں، ان کا ورلڈ آرڈر چلے۔ لیکن اس میں نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب آپ پاور میں اندھے ہو جاتے ہیں، تو جب آپ کسی کو ایک طرف دھکیل دیتے ہیں، جو اس صورت میں سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد ہمیشہ سے رشیا کے ساتھ ہوا، تو جب آپ کسی کو ایک طرف دھکیل دیتے ہیں تو وہ ریوولٹ کرتا ہے۔ یہی معاملہ ایرانین کو کے بعد ہوا 1950s کے، کہ آپ نے تو ایک حکومت ہٹائی تھی اور امریکہ نے وہ پورا معاملہ فنڈ کیا تھا، پورا معاملہ آرکسٹریٹ کیا تھا، اگر میں کہوں CIA نے، اور اس کے تو پیپرز بھی سامنے آ گئے ہیں۔ اب تو سب نے مان لیا ہے کہ جو امریکہ اور برٹن نے کیا تھا کہ ایران کا کو کروا کر وہاں کی جو جمہوریت کے ساتھ الیکٹ ہوئی ہوئی گورنمنٹ تھی اسے ہٹا دیا، اور الٹیمیٹلی وہ نیشنلزم کی طرف گیا، وہ سارا معاملہ جو ایک نفرت کی آگ پنپ رہی تھی، اور پھر وہ اسلامزم کی طرف جاتے ہوئے ریولیوشن کی صورت میں ہمیں نظر آیا۔ تو رشیا کے ساتھ جو پورے ویسٹ نے کیا، وہ نہ انہیں نیٹو کا کبھی حصہ بنایا جبکہ ان کی درخواستیں موجود تھیں، نہ کبھی انہیں یورپی یونین کا حصہ بنایا، سینکشنز ان پہ لگتے رہے، اور پھر جب آپ کسی کو اتنا دیوار کے ساتھ لگا دیتے ہیں اور اس کی پاسٹ گلوری اس کے پاس ہوتی ہے، اچھی یا بری، تو ریوولٹ ہمیشہ ہوتا ہے، اندر سے ریوولٹ ہوتا ہے، اندر سے نیشنلزم سامنے آتا ہے۔ یہی معاملہ کچھ حد تک اب ترقی کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو اگر آپ اس کو سمجھنا چاہیں تو آپ ٹرکی کا جو نیو آٹومنزم ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں، کہ انسان ہمیشہ اور ممالک ہمیشہ اپنی پاس گلوری کی طرف جانا چاہتے ہیں، اور جب انہیں دیوار کے ساتھ لگا دیا جائے تو پھر تو وہ اس کی طرف بھاگتے ہیں، لپکتے ہیں۔ رشیا کے ساتھ ہم نے کچھ ایسے ہی کیا، تبھی پیوٹن جیسے شخص وہاں موجود ہیں جو شاید ہر چیز کر رہے ہیں، جو ہر چیز کر سکتے ہیں، نہ ان کی پالیٹکس میں اس وقت کوئی ریشنل ہے، نہ ان کی فارن پالیسی میں اس وقت کوئی ڈپلومیسی ہے۔ وہ اب اتنا انسیکیور ہو گئے ہیں کہ وہ آگے بڑھ کر اپنے سروائیول کے لیے امریکہ نے جو آس پاس اور پوری دنیا میں اپنا لبرل ایجنڈا پھیلایا ہے اس سے بچنے کے لیے وہ کچھ بھی کریں گے۔ آپ نیوز پیپرز نکال کے دیکھ لیجیے، بڑے بڑے مبصرین کہہ رہے تھے کہ رشیا صرف دھمکی دے رہا ہے، یہ معاملہ ہوگا نہیں، اس نے انویڈ کر لیا۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آپ کوئی انسان ہو یا ملک یا کوئی بھی خطہ، جب بھی آپ اسے دیوار کی طرف لگاتے ہیں، چاہے وہ کتنا کمزور ہو، وہ ریٹیلیٹ کرتا ہے، اور اگر وہ ممالک ہوں تو ان میں پاس گلوری، نیشنلزم، مذہب، کوئی بھی چیز جو طاقت کا ویکیوم ختم ہوا ہے، یہ تمام آئیڈیاز میں سے کوئی آئیڈیا جو بھی حاوی ہو جائے وہ ویکیوم کیپچر کر لیتا ہے، اور پھر وہ آپ کو اس طرح ہٹ کرتے ہیں کہ آپ سوچ نہیں پاتے کہ یہ کیا ہوا۔ تو پھر ساری ڈیبیٹ آ کے پھر آئیڈیلزم اور ریئلزم کی طرف آ جاتی ہے کہ کیا فارن پالیسی آئیڈیلسٹک بننی چاہیے کہ ہماری پاس گلوری تھی، ہمیں ایک طرف دھکیلا جا رہا ہے، اس طرف بننی چاہیے؟ رشیا نے شاید اس طرح نہیں بنائی، ہم تھے ہم سے مراد پاکستان انہیں توڑنے والے، آج وہ ہمیں اپنے بلاک کا حصہ بنا رہے ہیں کیونکہ ریئلزم ہے، انہیں ہماری ضرورت ہے۔ لیکن ہماری غلطی کیا ہے کہ ہم نے پہلے بھی آئیڈیلسٹک پرو ویسٹرن اور پرو سعودیہ اور پرو اسلام پالیسیز بنائیں، اب ہم اینٹی امریکنزم پالیسیز بنا رہے ہیں اور ایک عجیب سی آئیڈیلزم میں مبتلا ہیں۔ آئیڈیلزم ہونا بری بات نہیں ہے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ آئیڈیلزم اور اسی طرح کی انقلابات اور تمام چیزیں ہمیشہ خراب نتیجے کے ساتھ نکلی ہیں، کبھی ان کا اچھا نتیجہ نہیں نکلا۔ یہی غلطی US نے بھی کی، جیسے میں نے کہا نا کہ پاور میں کنٹریز اور لوگ اور ممالک اندھے ہو جاتے ہیں، کہ ان کا بھی آئیڈیلزم تھا کہ ہماری پالیسی پھیلے، ہماری ڈیموکریسی پھیلے، اور جب میں ڈیموکریسی کہتا ہوں تو واقعی وہ ڈیموکریسی کے دائی نہیں ہے۔ آپ نوم چومسکی کو پڑھ لیجئے، کسی کو بھی پڑھ لیجئے، وہ آپ کے سامنے یہ آئیڈیا پریزنٹ تو کرتے ہیں کہ ہماری ڈیموکریسی ہے، لیکن اصل میں انہیں طاقت چاہیے، کہ تمام پالیٹکس طاقت کی بنیاد پر ہی ہوتی ہے۔ اور یہ سمجھنا بھی بہت ضروری ہے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ آپ جب کسی کو دیوار کے ساتھ لگا دیتے ہیں تو پھر جب آئیڈیالوجیز وہ ویکیوم فل کر کے نیشنلزم کی بنیاد بن جاتی ہیں، اسی کے ساتھ بہت سارے لوگوں کو جنہیں لیجیٹیمیسی نہیں ملنی چاہیے تھی انہیں مل جاتی ہے۔ پیوٹن نے رشیا کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے، اب ان کے انٹرنل معاملات دیکھ لیجیے، پابندی ہے، ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے، تمام چیزیں ہیں، لیکن لیجیٹیمیسی کیوں ہے؟ کیونکہ پورا رشیا انسیکیور ہے، پورے رشیا کو یہ مصیبت ہے، پورے رشیا کو یہ ڈر ہے کہ کبھی بھی آ کے ویسٹرن بلاک ہمیں کھا جائے گا۔ انسیکیورٹی میں انسان سب کچھ کر سکتا ہے، اور پھر ایسے انسانوں کو لیجیٹیمیسی مل بھی جاتی ہے جنہیں شاید عمومی طور پہ نہ ملے یا ملنی نہیں چاہیے،
اور پھر لیجیٹمیسی ملتی ہے تو وہ قوم اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. اور اس کا واقعہ اور اس کا معاملہ پاکستان سے بہتر کون جانے گا کہ ایوب خان صاحب ڈکٹیٹر تھے, انہوں نے ظلم کیا تھا پھر مارشل لاء لگا کے, لیکن 1965 کی وار کا معاملہ آیا تو پوری نیشن ان کے پیچھے کھڑی ہو گئی. ان کی ایک اسپیچ آج تک یادگار ہے. تو ایسے معاملات جب آپ ریئلزم اور آئیڈیلزم اور اپنے فیوچر کو دیکھتے ہوئے پالیسیز نہ بنائیں اور بس آج کے لیے, آج کے آنے والے ڈالر کے لیے پالیسی بنائیں, تو یہ معاملات ہوتے ہیں کہ جنہیں ملک یا عوام یا لوگ سمجھ نہیں پاتے. پاکستان کی جہاں تک بات ہوئی ہم نے پہلے کر لی. میں ایک وجہ ہے کہ میں سب کو دہرا رہا ہوں کہ دورہ اچھا تھا, کرنا بھی چاہیے تھا. شاید ہمارے لیے منع کرنا بھی اتنا آسان نہیں تھا جتنا لوگ کہہ رہے ہیں. بہت سارے معاملات ہوتے ہیں, بیگرز اس طرح کا معاملہ نہیں کر سکتے. یہ وجہ ہے کہ میں نے پاکستان کے لیے بیگرز کا لفظ استعمال کیا کہ یہاں ہماری غلطی آتی ہے. اب دیکھیے انڈیا ہمیشہ نان الائنڈ کیوں رہا, اس کی پالیٹکس اور تمام چیزیں تو اپنی وجہ تھیں, لیکن ایک بہت بڑی وجہ ان کا فائنینشیل ڈپینڈنٹ نہ ہونا تھی. جب آپ فائنینشلی ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں ہماری طرح کہ آپ کو $1 بلین کے لیے اسٹیٹ بینک گروی رکھنا پڑتا ہے, آپ کو موٹر بھی گروی رکھنی پڑتی ہے, آپ کو سعودی عرب سے اس طرح پیسے لینے ہوتے ہیں کہ ہماری اکانومی چل جائے اس وعدے پر کہ 72 گھنٹے میں آپ جب چاہیں نکال سکتے ہیں اور ہم آپ کو اس پہ سود بھی ادا کریں گے, تو پھر ہماری تو مجبوری بن جاتی ہے کہ جہاں سے ہمیں کچھ پیسے ملیں اور کچھ طاقت کی امید نظر آئے تو ہم وہاں چلے جائیں گے. تو پاکستان جیسے ملک کے لیے سب سے بڑا مسئلہ اسی طرح کی سچویشن ہوتی ہے اور اس سے نکلنا بہت ہی آسان ہے. وہ یہ ہے کہ آپ عوام کی فلاح و بہبود پہ کام کریں, آپ ان کو یہ چیزیں میسر کریں کہ آپ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہو سکیں. کس طرح کے وہاں پہ جب بزنسز ہوں گے, وہاں پہ جب عوام کو سیفٹی میسر ہوگی, آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو وہ مصیبت میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. بالکل اسی طرح کہ جس طرح جب ریسنٹلی ٹرکی میں مارشل لاء لگنے کی کوشش ہوئی تو تمام عوام طیب اردوان صاحب کے ساتھ کھڑی تھی. اور یہ ہمارے ملک میں تب ہو سکتا ہے جب واقعی جمہوریت ہو, جب سیاستدان کو پتہ ہو کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے ووٹ سے میں آتا ہوں تو ان کے ساتھ کھڑا ہونا میرا لازمی ہے. جب اسٹرنگس کہیں اور سے پل ہوں گے, جب حکومت پنڈی بنائے گا, جب سیاستدانوں کو پتہ ہوگا کہ ووٹ سے تو کچھ نہیں ہوتا, فلاں کو راضی کرنے سے ہوتا ہے, تو وہ نہ آپ پر توجہ دیں گے, اور جب آپ پہ توجہ نہیں دیں گے تو آپ اس ملک کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے. جب آپ کھڑے نہیں ہوں گے, سیاسی اسٹیبلٹی نہیں ہوگی, تو کبھی بزنس نہیں آئے گا اور کبھی آپ اپنے پیروں پہ نہیں کھڑے ہو سکیں گے. اور جب آپ اپنے پیروں پہ کھڑے نہیں ہوں گے تو اسی طرح آپ بھیک مانگتے پھریں گے, کہیں سے $1 بلین مل جائے, کہیں سے $2 بلین مل جائے, اور جہاں سے کچھ زیادہ طاقت کی امید آنا شروع ہو جائے گی آپ اس بلاک میں چلے جائیں گے, اور دوبارہ وہی وشس سائیکل ریپیٹ ہوگا کہ آپ ایک بلاک میں چلے گئے تو آپ دوسرے کے اینٹی ہو گئے, اور وہ آپ پہ فیٹف کی پابندیاں بھی لگائے گا اور وہ آپ پر نیشنل بینک کے جرمانے بھی کرے گا. تو سوورینٹی تو اب فائنینشیل ہوتی ہے, باقی تو دنیا میں کسی چیز کی اور سوورینٹی ہوتی نہیں ہے. آپ فائنینشلی سوورن ہیں تو آپ سوورن ہیں, آپ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہیں تو آپ انڈیپینڈنٹ ہیں, ورنہ آپ لاکھ نعرے لگاتے رہیے کہ ہم سوورن ہیں, ہم انڈیپینڈنٹ ہیں. کتابی باتوں تک تو یہ صحیح ہے, لیکن آپ بھکاری ہیں اور آپ بھکاری ہی رہیں گے جب تک آپ یہ اپنا انٹرنل معاملہ اس طرح سیدھا نہ کر لیں. اور آخری بات, کیونکہ ہم نے جمہوریت کی بات کی, تو یہ عوام پر بھی بہت لازم ہے کہ وہ اپنے لیڈرز کو صحیح طرح دیکھ کر چنیں, وہ اپنا ڈیو ڈیلیجنس دیکھ کر کریں, وہ پالیسیز کو دیکھیں, پرسنالٹیز کو نہ دیکھیں. آپ دیکھیے یوکرین نے جو معاملہ خراب کیا, جس طرح کہ وہ رشیا کو دھمکیاں دیتا رہا, دھمکیاں تو نہیں لیکن جس طرح اس نے ابائڈ نہیں کیا اور تمام معاملہ کچھ خراب کیا, اور آج بھی جو ان کے پریزیڈنٹ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یوکرین کو خطرہ نہیں ہے, مجھے اور میری فیملی کو خطرہ ہے. تو وہ صاحب کمیڈین ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کمیڈینز اور اس طرح کے لوگ پالیسیز بنا نہیں سکتے, لیکن عمومی طور پہ ان میں یہ مادہ نہیں ہوتا. تو جب آپ کو ڈیموکریسی کی پاور مل ہی گئی ہے تو اپنے لیڈرز کو دیکھ کر چنیے. یہ بات ادھر ادھر پتہ نہیں کہاں چلی گئی, اور لیکن اتنے سارے فیکٹرز انوالو تھے تو ضروری تھا کہ اس پہ ایک ہولسٹک بات ہو سکے. میں نے کوشش کی کہ مختصراً آپ کو تمام زاویہ نظر ایک طرح سمجھا سکوں, لیکن اگر آپ اس کو مزید سمجھنا چاہتے ہیں تو سید مزمل صاحب نے اس پہ ایک ویڈیو بنائی ہے, وہ ضرور دیکھیے. اسی کے ساتھ فیصل وڑائچ صاحب نے چوتھی جنگ عظیم اور تیسری جنگ عظیم پر ایک چھوٹی سی ویڈیو بنائی ہے جو آپ کو اس تمام چیزوں کو سمجھنے میں مدد کرے گا. اور آخری بات جو میں نے کہی کہ ہم جیسے فائنینشلی ڈپینڈنٹ ملک ہمیشہ کوئی بڑا, کوئی سر کا تاج, کوئی سر کا سایہ تلاش کرتے رہتے ہیں, تو اس پر TCM دا سینٹرل میڈیا کی ایک بہت اچھی ویڈیو ہے ڈاکٹر موئیز صاحب کے ساتھ. وہ آپ کو نہ صرف یہ تمام چیزیں نہ صرف آپ کو آج کا معاملہ سمجھانے میں مدد کریں گی, بلکہ یہ سمجھا سکیں گی یہ چیزیں ہوتی کیسے ہیں. لیکن ایک چیز یاد رکھیے, اگر کسی کو یہ لگتا ہے میرے خیال میں کہ یہ چیزیں دوبارہ
اپنا اعادہ نہیں کریں گے، ریپیٹ نہیں کریں گے، تو میرا خیال ہے آپ غلطی کر رہے ہیں. یہی سچویشن ورلڈ وار سے پہلے تھی اور دوبارہ یہی سچویشن ہو رہی ہے. پہلے بھی ہم نے غلط لیڈر سلیکٹ کیے، ہم آج بھی کرتے ہیں. پہلے بھی طاقت کے زور میں ہم اندھے ہو گئے، ہم آج بھی ہو رہے ہیں. اور ستم ظریفی یہ ہے، اور ہمارے سامنے یہ کھل کر بات آ گئی ہے کہ تاریخ خود کو دہراتی ہے. اور اس تاریخ کے دہرانے کے سبق میں سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ تاریخ خود کو دہراتی ہے. یہ سبق ہے، لیکن اس سبق سے کوئی سبق نہیں سیکھتا. یہ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. ابھی حال ہی میں امریکہ افغانستان کو چھوڑ کر گیا ہے، اور اگر آپ کو تمام صورتحال سمجھنا چاہتے ہیں تو فیصل برائد صاحب کے ساتھ ہمارا یہ انٹرویو دیکھیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سمجھ سکیں کہ ایتھزم موت کے بارے میں کیا کہتا ہے تو اس ویڈیو پہ کلک کیجیے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ہمارا چینل سبسکرائب کرنا چاہیے تو پلیز یہاں پر سبسکرائب کیجیے.